میری زندگی میں میرے فیصلوں سے کم میرے حادثات جو میرے ارد گرد بھی اس سے میرے پر زیادہ تھا. یہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں کومیلا چلا جاؤں, والد صاحب کا کہنا تھا تو ظاہر میں چلا گیا. مگر میرا دل نہیں لگتا تھا کومیلا میں. وہاں I was so left alone. ایک چھوٹا سا گاؤں, لوگوں کا اپنا کلچر فرق تھا, میرا ذہن کچھ اور کہتا تھا, میرا کلچر کچھ اور تھا. تو مجھے تو لگتا تھا مجھے کالا پانی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امتیاز رستگار ہوں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی ساری زندگی پاکستان کی آٹو انڈسٹری کے ساتھ گزری ہے. سہیل پی احمد صاحب, ویری ویل نون پرسنالٹی within the auto industry and within the intellectual circuits of Pakistan. تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں ہمارے پاس. اور سہیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ یہ ہماری نشست ہو سکی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی ساری زندگی اسی میں چلی ہے اور بہت عرصے ہماری آپس کی رفاقت بھی رہی ہے اور کچھ چیزیں ہم نے اکٹھے بھی کیں, اور لیکن ہم نے دور سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کارپوریٹ لائف میں اور گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ کی جو آپ نے ایڈوائزری کیپیسٹی میں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, اس میں آپ نے بہت سے کام کیے ہیں. تو تھوڑا سا بریفلی ذرا ہمیں بتائیں, where did it all begin with your schooling and with your college? بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے اچھی بات کی. رفاقت بہت لمبی رہی ہے اور اس رفاقت کے ناطے آپ جو کہیں گے میں کروں گا. این ای ڈی کا گریجویٹ ہوں 67 کا, اور اس کے بعد پھر موقع ملا تو میں نے پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ہالینڈ گیا. دیٹ واز ان کوالٹی کنٹرول. تو اسپیشلائزڈ ہوں ان کوالٹی ایشورنس. والد صاحب کی ایک فیکٹری تھی ایسٹ پاکستان میں, اس وقت کا ایسٹ پاکستان تھا. بیٹری بناتے تھے اور ریڈیوز اسمبل کرتے تھے. ان کو بڑی مشکل آ رہی تھی, پارٹنرشپ تھی. میں نے گریجویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ. میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دے دیں, میں پہلے کہیں کام کر لوں. میں نے ایوری اسکیلس میں میری پہلی جاب تھی. 1 سال کام کر کے پھر میں وہاں چلا گیا. دس واز ان کومیلا, جو بارڈر ٹاؤن ہے انڈیا کے ساتھ, کومیلا. سو وہاں چلا گیا اور وہاں پر میں نے اس فیکٹری کا ٹرن اراؤنڈ, پہلا ٹرن اراؤنڈ کسی کمپنی کا کیا تو اس کو کیا وہ لاس میکنگ کمپنی کو پروفٹ میں لے کر آیا. اور پھر ہونا یہ تھا, میری زندگی میں میرے فیصلوں سے کم میرے حادثات جو میرے ارد گرد بھی اس سے میرے پر زیادہ تھا. یہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں کومیلا چلا جاؤں, والد صاحب کا کہنا تھا تو ظاہر میں چلا گیا. مگر میرا دل نہیں لگتا تھا کومیلا میں. وہاں I was so left alone. ایک چھوٹا سا گاؤں, لوگوں کا اپنا کلچر فرق تھا, میرا ذہن کچھ اور کہتا تھا, میرا کلچر کچھ اور تھا. تو مجھے تو لگتا تھا مجھے کالا پانی ہو گیا. اور میری خواہش تو پھر ہوا یہ کہ یہ اتنا بڑھ گیا ایسٹ پاکستان کا ایجیٹیشن, اور اتنا ہو گیا کہ انڈیا نے ہمیں وہاں اٹیک بھی کرنا شروع کر دیا. کومیلا ٹاؤن بارڈر ٹاؤن تھا, تو وہ وہاں پر تو ہر اتوار کو شیلنگ کرتے تھے. وہ ہمارا گھر ایسے ایسے ہلتا رہتا تھا, مگر یہ معلوم تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا یقین کیوں تھا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. آرمی افسران کے ساتھ جا کر میں لوگوں کے لمز اٹھا لیا کرتا تھا کبھی کبھی. یہ عالم تھا ان کا.